ڈاکٹر صاحبہ، اب مرنے کے بعد جو حساب و کتاب کے حوالے سے جیسے ابھی ضمنی طور پر سعدیہ نے بھی کہا، میں چاہوں گی ڈیٹیل سے آپ اس بارے میں بتائیے گا، قرآن کا کیا نظریہ ہے اس تعلق سے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جی شَرًّا بالکل، يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر کرو گے تو اسے پالو گے۔ صحیح۔ اسی طرح تم نے معمولی سا بھی گناہ کیا، غلطی کی ہے تو تمہیں دیکھنا پڑے گا اس کا نتیجہ۔ پھر کتنی جگہ آتا ہے لَهُم مَا كَسَبَتْ، جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے ہے، جو تمہاری کمائی ہے تم اس کو دیکھ لو گے۔ یہ کمائی کیا ہے؟ یہ وہ نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں کہ جن کا نتیجہ ہمیں ملے گا جزا اور سزا کی صورت میں۔ صحیح۔ حساب کا لفظی مطلب ہم دیکھیں تو شمار کرنا ہے۔ دنیا میں ہم حساب کتاب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اتنی خرچ ہو گئے اور اتنے رہ گئے اور اتنا یہاں ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں حساب کتاب سے مراد روز محشر اعمال ناموں کا تولا جانا ہے اور پھر اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان، مومن، کافر، مشرک، جنات تک کا حساب کتاب ہوگا، جی سوائے ان کے کہ جن کو استثناء دے دیا گیا۔ صحیح۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ 70,000 لوگ، پھر اپنے ساتھ ان کے طفیل 70,000 اور وہ لوگوں کو لے کر جا سکیں گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جن کو استثناء دے دیا گیا حساب کتاب سے ان کی اپنی بات ہے، ویسے ہر ایک کو اس حساب کتاب سے گزرنا ہے۔ پھر اعمال تولے جائیں گے، ترازو قائم کیا جائے گا، میزان ہوگا اس دن۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر آیا، اور وہ ترازو رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ تمہارے ایگزیکٹ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا، دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا۔ ہاں جی۔ تو پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مرئی ہوتی ہیں تو ان کا وزن کیسے ہو۔ آج سائنس اس بات کو مان رہی ہے، بھئی انسان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کا بھی وزن ہے، ہوا کا بھی وزن ہے، اور وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو پھر جب وزن کیا جائے گا تو جس کا جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اس کا اسی طرح سے اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں رائی برابر بھی نیکی کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کو جہنم کا پروانہ مل گیا، اس کو لے کر جا رہے ہیں فرشتے، تو پیچھے سے ایک آواز آئے گی، اونچی آواز سے بلایا جائے گا کہ نہیں اس کا کچھ رہ گیا ہے ابھی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کے اس اعمال نامے پر لکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس ایک سے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ یہ کلمہ چھوٹا ہے مگر میزان پر بھاری ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس دے دیے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ کا بتانا، آپ کا ہدایت دینا، آپ کا ترغیب دینا، آپ کا وہ ٹپس دے دینا کہ یہ کام کرو گے تو اس سے اجر اور ثواب زیادہ ملے گا۔ گویا یہ ہے کہ اعمال نامے اس دن جب تولا جا رہا ہے ترازو پر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ عدل اور انصاف کا ترازو ہوگا اور ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اس میں جو پہلو نکلتے ہیں کہ ایک تو اعمال کا حساب ہوگا، دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، رائی برابر بھی نیکی اور بدی سامنے آئے گی، پھر اللہ رب العزت کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے، وہ خود حساب لینے پر قادر بھی ہے اور وہ خود حساب لے گا، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں جو اپنی گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں، ظلم کیے پھرتے ہیں، یہ حماقت ہے کہ ظلم کے بعد بھی وہ سوچیں کہ ہم اس کی رحمت سے حصہ پائیں گے۔ تو جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، تو آپ کیسے اس کی مغفرت اور اس سے بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں کو کرتے ہوئے پھر آپ خیال کریں کہ آپ پر پھر بھی رحمت ہوگی، تو یہ تصور اب سے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انبیاء پر بھی پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، اور انہوں نے سب سے زیادہ ان مصائب سے گزرے۔ تو یہ سوچ لینا کہ کسی پر مصائب آ رہی ہیں تو یہ تو اللہ کی بارگاہ سے رد ہوا ہوا ہے دنیا میں، دنیا کو کبھی جو ہے اس کو ترازو نہ بنائیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو احادیث سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جزا اور سزا کا حقیقی دن تو وہ ہے
صحیح ہے. اس دن حساب کتاب کے بعد آپ کو جزا ملے گی، حقیقی جزا. اگر نیکی کے کچھ اجر اور یہاں مل رہا ہے جو آپ کو برکت اس کی مل رہی ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے کہ نیکوکار اور اچھے اعمال کریں. کیونکہ جس دن مال بھی آپ کا یہیں رہ گیا، آپ کے اہل و عیال بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ دل کے پوشیدہ خزانے ہیں، وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا عمل ہے جو آپ کے ساتھ رہ گیا فقط. تو جو آج تجوریاں بھرے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہیں ساتھ لے کر اپنے اعمال کو جانا ہے اور اس سے کوئی فرار نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتی بے شک. اور ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم دعا کریں، ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارا جو نامہ اعمال ہے ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا. تو یہ دعا ضرور کریں. اعمال اس قابل تو نہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے بخش دے، اپنے فضل سے معاف کر دے. تو یہی ضرور دعا میں شامل رکھیں کہ اپنے فضل سے پروردگار معاف کر دے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے. ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی. اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت یہ خیال ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں لوٹ کر تو اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے.